میں نے ایک بار گزارش کی آپ سے، جمعہ میں بھی سنتیں ہیں، جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ما قدر لہ، آپ کی جتنی طاقت ہے 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، خطیب کے لیے نہیں ہے۔ خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کر ممبر پر بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ رہا ہے، اسی لیے چلے آئیے سنت کی طرف۔ ہم سب کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ عربی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، من صلی للہ سنتی عشرۃ رکعۃ فی اليوم بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میں نے اس حدیث میں ہمارے بھائیوں کو کمزور دیکھا ہے۔ جی ہاں، ٹھہر کے بول رہا ہوں، جو اللہ کے لیے دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا، جو اللہ کے لیے دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا، فرض نماز کو چھوڑ کر جو سنت مؤکدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کتنی بار میں نے کہا، ادھر سلام نہیں پھرتے، ادھر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، نہ اذکار ہیں، نہ نماز ہے، نہ سنتوں کی پابندی ہے۔ میں نے ایک بار گزارش کی آپ سے، جمعہ میں بھی سنتیں ہیں، جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ما قدر لہ، آپ کی جتنی طاقت ہے 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، خطیب کے لیے نہیں ہے۔ خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کر ممبر پر بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ رہا ہے، اسی لیے پہلے آنے کے باوجود بھی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ سنت ملے ہمیں۔ خطیب کے لیے یہ ہے، ایسی جگہ بنائی جائے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں، خطیب آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے، وہاں بیٹھا رہے اور نبی کی سنت پر عمل کرے، ڈائریکٹ نکل کر آ کر ممبر پر بیٹھے۔ اور نماز کے بعد بھی سنتیں ہیں، سبحان اللہ، جمعہ کے بعد بھی سنتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اگر مسجد میں پڑھتے جمعہ کے بعد 2 اور 2 کر کے 4 پڑھتے، 4 رکعت پڑھنا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر پڑھتے 2 رکعت پڑھتے۔ میں نے ایک بار گزارش کی تھی، آپ کی محبت، آپ مجھے گھیر لیتے ہیں نماز کے بعد۔ جی ہاں، میں نے گزارش کی، مجھے بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کا موقع دیجیے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ تمہارے مسئلوں پر ہم تھوڑی دیر تک گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔